بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخ اسلام کی ایک اور انتہائی اہم اور معلومات سے بھرپور قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح میدان بدر میں حق کو فتح ملی اور دو چھوٹے انصاری بچوں کی شجاعت نے ابو جہل کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ آج کی اس قسط نمبر 44 میں ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم فتح کے بعد کیا ہوا۔ مکہ میں شکست کی خبر نے کیا قیامت ڈھائی اور مدینہ منورہ میں فتح کی کیا گونج سنائی دی۔ ناظرین کرام، معرکہ بدر ختم ہو چکا تھا اور حق کا پرچم لہرا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد 3 دن تک بدر کے میدان میں ہی پڑاؤ ڈالا، جو کہ عرب کا روایتی طریقہ تھا تاکہ دشمن پر فتح کا پورا رعب قائم ہو جائے۔ سب سے پہلے مکہ کے ہلاک ہونے والے سرداروں کی لاشوں کو بدر کے ایک پرانے اور اندھے کنویں قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔ جب تمام لاشیں کنویں میں ڈال دی گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے تشریف لائے اور کافروں کے سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ان لاشوں سے کلام فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ میری بات کو تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اسلامی تاریخ میں پہلی بار مال غنیمت کا معاملہ سامنے آیا۔ چونکہ اس سے پہلے اسلام میں جنگوں کے باقاعدہ قوانین نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے مال غنیمت کو لے کر لشکر میں تھوڑی بحث چھڑ گئی۔ کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ مال ان کا ہے جنہوں نے اسے جمع کیا، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ یہ ان کا ہے جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا۔ اسی موقع پر قرآن پاک کی سورہ انفال کی پہلی آیت نازل ہوئی، جس نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال غنیمت کو جمع فرمایا اور مدینہ واپسی کے راستے میں تمام مہاجرین بدر میں بالکل برابر تقسیم فرما دیا۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں اس وقت کیا حال تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ قریش کا لشکر جو بڑے تکبر کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے نکلا تھا، اب وہ منہ چھپائے زخمی حالت میں مکہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ شکست کی سب سے پہلی خبر لے کر حیثمان بن عبداللہ مکہ پہنچا۔ جب اس نے مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ عتبہ، شیبہ، ولید، زمعہ اور ابو جہل مارے جا چکے ہیں، تو پورے مکہ میں ایک سناٹا چھا گیا اور لوگ پاگلوں کی طرح چیخنے لگے۔ ابو سفیان نے، جو اپنا تجارتی قافلہ بچا کر مکہ پہنچ چکا تھا، اس نے غصے اور صدمے میں ایک سخت قانون نافذ کر دیا اور کہا، مکہ کا کوئی شخص اپنے مقتول پر نہیں روئے گا اور نہ ہی کوئی لونڈی گانا گائے گی، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رونے
اور ماتم کا پتہ چلا تو وہ ہم پر ہنسیں گے اور ان کی خوشی بڑھ جائے گی۔ ناظرین کرام، مکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب لوگوں کے باپ، بھائی اور بیٹے مر چکے تھے، لیکن انہیں اونچی آواز میں رونے اور دل کا غبار نکالنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مکہ کا ہر گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور حسرت و یاس کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ ناظرین کرام، مکہ کے برعکس مدینہ منورہ کا منظر بالکل ہی مختلف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح بدر کی خوشخبری سنانے کے لیے 2 صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ کی طرف پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ جب یہ صحابہ مدینہ پہنچے اور فتح مبین کا اعلان کیا تو یہودیوں اور منافقین نے افواہ پھیلائی کہ یہ جھوٹ ہے اور معاذ اللہ مسلمان شکست کھا چکے ہیں۔ لیکن جب سچی خبر کی تصدیق ہو گئی تو پورے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے، بوڑھے اور خواتین نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گونجنے لگے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عید سے بڑھ کر خوشی کا دن تھا، کیونکہ مٹھی بھر اہل حق نے کفر کی کمر توڑ دی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانصاروں اور قریش کے 70 قیدیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی اور شاندار استقبال کیا۔ مسلمان اب ایک کمزور جماعت نہیں رہے تھے، بلکہ وہ عرب کی ایک ایسی عظیم طاقت بن کر ابھرے تھے جن کا لوہا اب پورے جزیرہ نما عرب کو ماننا تھا۔ بدر کی اس فتح نے اسلام کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ لیکن ناظرین کرام، اب مدینہ پہنچ کر ان 70 قریشی قیدیوں کا کیا بنا؟ ان کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا اور ان میں موجود بڑے بڑے سرداروں کا مستقبل کیا ہوا؟ جانیں گے ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔